السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے والی ہوں جو بہت خوفناک ہے۔ کہانی بہت انٹرسٹنگ ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ تو چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ میری زندگی کی سب سے بھیانک یادیں میرے بچپن سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک ایسی یاد جسے میں بھولنے کی لاکھ کوشش کرتا ہوں، لیکن وہ ہر رات میرے خوابوں میں آ کر مجھے خوف زدہ کر دیتی ہے۔ میں اس واقعے کو اپنی زندگی کے کسی اور دور میں دفن کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید اب وقت آ گیا ہے کہ میں اسے دنیا کے سامنے لاؤں۔ یہ کہانی میرے بچپن کی ہے، جب میں صرف 8 سال کا تھا اور ہمارے گاؤں میں رہتا تھا۔ گاؤں چھوٹا اور سادہ تھا، جہاں زندگی سست رفتاری سے چلتی تھی اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور خلوص سے رہتے تھے۔ لیکن ایک رات سب کچھ بدل گیا۔ اس رات نے میرے خاندان اور میری زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ میرا نام حسن ہے اور میں اپنے والدین کے ساتھ ایک پرانے بڑے گھر میں رہتا تھا جو ہمارے خاندان کی کئی نسلوں سے تھا۔ یہ گھر بہت بڑا اور قدیم تھا اور اس کے کچھ حصے کبھی استعمال میں نہیں آتے تھے۔ ہمارے والدین ہمیشہ ان حصوں میں جانے سے منع کرتے تھے، لیکن ایک بچے کی فطرت میں تجسس ہوتا ہے اور میرا تجسس بہت زیادہ تھا۔ ایک دن میری ماں نے مجھ سے کہا کہ میں گھر کے پچھلے حصے میں نہ جاؤں کیونکہ وہاں کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن میں نے ان کی بات کو مذاق سمجھا۔ اور ایک دن جب وہ اور میرے والد گاؤں گئے ہوئے تھے، میں نے اس پچھلے حصے کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی میں اس پرانے حصے میں داخل ہوا، مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ وہاں کی فضا میں ایک عجیب خاموشی تھی، جیسے سب کچھ رک گیا ہو۔ میں ایک چھوٹے کمرے میں پہنچا جہاں ایک پرانا صندوق رکھا ہوا تھا۔ بچپن کی معصومیت میں نے اسے کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ سختی سے بند تھا۔ میں نے بہت زور لگایا اور آخرکار وہ صندوق کھل گیا۔ جیسے ہی وہ کھلا، ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ اگلے چند دنوں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ میں رات کو سوتے وقت خوفناک خواب دیکھنے لگا۔ کبھی خواب میں کوئی سیاہ سایہ میرے قریب آتا، کبھی میں خود کو کسی ایسی جگہ دیکھتا جہاں ہر طرف اندھیرا اور خوف تھا۔ لیکن یہ صرف خواب نہیں تھے۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، یہ واقعات میری روزمرہ زندگی میں داخل ہونے لگے۔ ایک رات میں اپنے بستر میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک مجھے لگا جیسے کوئی میرے کمرے میں ہے۔ میں نے آنکھیں کھولی اور دیکھا کہ ایک سیاہ سایہ میرے بستر کے قریب کھڑا ہے۔ اس کے چہرے کی شکل دھندلی تھی، لیکن اس کی آنکھیں سرخ انگارے کی مانند چمک رہی تھیں۔ میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن میری آواز بند ہو گئی تھی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میرے قریب آتا گیا اور جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا، میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میرے والدین میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ میرے والدین بہت پریشان تھے اور میرے جسم پر زخموں کے نشانات تھے، حالانکہ میں نے خود کو کبھی زخمی نہیں کیا تھا۔ میرے والدین نے فوراً مقامی مولوی صاحب کو بلایا۔ مولوی صاحب نے جب میری حالت دیکھی تو فوراً سمجھ گئے کہ کچھ ماورائی قوتیں میرے ساتھ ہیں۔ مولوی صاحب نے مجھے قرآن پاک کی آیات سنائی، لیکن جیسے ہی وہ آیات پڑھنے لگے، میری حالت اور بگڑنے لگی۔ میرا جسم کانپنے لگا اور میری آنکھوں میں عجیب سی سرخی آنے لگی۔ میرے والدین ڈر گئے، لیکن مولوی صاحب نے انہیں تسلی دی کہ یہ ایک جن ہے جو مجھ پر قابض ہو چکا ہے۔ مولوی صاحب نے کئی دن تک مجھ پر دم کیا اور ہر روز میری حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی۔ میں اکثر چیخ کر کہتا کہ وہ مجھے چھوڑے گا نہیں، وہ مجھے لے جائے گا، لیکن میری والدین کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میرا جسم دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا اور میرے چہرے پر خوف کے آثار نمایاں تھے۔ ایک رات مولوی صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اس جن کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے میرے والدین سے کہا کہ وہ رات کو ایک خاص جگہ لے جائیں جہاں وہ جن کو بے نقاب کر سکیں گے۔ وہ جگہ گاؤں کے باہر ایک پرانا قبرستان تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا بہت کم تھا۔ وہاں رات کو جنات اور ماورائی مخلوق کے آنے کی روایات مشہور تھیں۔ میرے والدین مجھے اس قبرستان میں لے گئے جہاں مولوی صاحب پہلے ہی موجود تھے۔
اور قرآن کی آیات پڑھ رہے تھے اور اپنے ایک گرد حفاظتی حصار بنا رہے تھے۔ جیسے ہی مولوی صاحب نے مجھے حصار کے اندر بٹھایا، ایک سرد ہوا چلنے لگی اور فضا میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بہت بڑا ہونے والا ہو۔ اچانک مجھے پھر وہی سرخ آنکھیں نظر آئیں اور میرے اندر کچھ عجیب سا بدلنے لگا۔ میری آواز بدل گئی اور میں غصے سے چیخنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے روک لو گے؟ میں اس کے جسم میں ہمیشہ کے لیے رہوں گا۔ یہ میری آواز نہیں تھی، یہ جن کی آواز تھی جو میرے جسم کے اندر سے آ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے فوراً مزید زور سے قرآن کی آیات پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ پڑھتے گئے میری حالت بگڑتی گئی۔ میں چیخ رہا تھا، زمین پر تڑپ رہا تھا، لیکن مولوی صاحب نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ مسلسل پڑھتے رہے اور آہستہ آہستہ میرے جسم میں موجود جن کی طاقت کم ہونے لگی۔ آخرکار ایک زوردار چیخ کے ساتھ جن نے میرا جسم چھوڑ دیا۔ میری آنکھیں بند ہو گئیں اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو مولوی صاحب اور میرے والدین میرے پاس بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ وہ جن ہمیشہ کے لیے چلا گیا ہے، لیکن مجھے کچھ عرصہ تک مزید دم درود کی ضرورت ہوگی۔ اس واقعے کے بعد میری زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں نے وہ پرانا حصہ کبھی دوبارہ نہیں دیکھا اور میرے والدین نے گھر کے اس حصے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ لیکن اس دن کے بعد سے میں نے جان لیا کہ اس دنیا میں ایسی قوتیں موجود ہیں جنہیں ہم سمجھ نہیں سکتے اور ان کا سامنا کرنا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، لیکن میری زندگی میں وہ خوفناک رات ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکی ہے۔ اگر آپ کبھی کسی بچے کو عجیب حالت میں دیکھیں تو اسے معمولی نہ سمجھیں، کیونکہ شاید اس پر بھی کسی ماورائی مخلوق کا سایہ ہو۔